اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ حج کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ حج کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ حج یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا ایک رکن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے، بہت بڑا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس طریقہ زندگی کو پسند کیا ہے وہ طریقہ دین اسلام ہے، اور اعلان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین تو صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستے کو کوئی اختیار کرے گا تو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، سزا پائے گا وہ۔ تو یہ حج ایک بہت بڑی عبادت کہ جو خاص ایام میں کی جاتی ہے۔ ذی الحج کے خاص دن ہیں، یعنی 8، 9، 10، 11، 12 یہ ان دنوں میں اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا یہ حج کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا وہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اور حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی غلط چیز مشہور ہے کہ جمعے کے دن حج آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حج بہرحال حج اکبر ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ تو اس میں ایک خاص لباس زیب تن کیا جاتا ہے، اور وہ لباس بہت سادہ ہے جو 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تہبند کے طور پر اور دوسری اوپر جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ سلا ہوا نہیں ہوتا، کوئی جیب اس میں نہیں ہوتی، اور یہ اظہار ہے اس چیز کا کہ دیکھو تم اپنے ہاں جو کچھ بھی ہو، خواہ تم اپنے ملک کے بادشاہ کیوں نہیں ہو، لیکن اللہ کے گھر میں آئے ہو تو ایک فقیر کی حیثیت سے آئے ہو۔ جیسے کہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، ہاں کوئی بادشاہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن میرے سامنے تم ایک فقیر کی حیثیت۔ اللہ ہی غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی سے اپنی حاجت کا روادار نہیں ہے، بلکہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ تو ایک خاص لباس میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اور اس لباس کے تحت کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، جیسے روزے کی حالت میں کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اور وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو،
اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کے جذبے کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں یہ پابندیاں، کہ انسان میں یہ مادہ مضبوط ہو جائے، یہ جذبہ توانا ہو جائے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس کی اطاعت سے باہر نکلیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، پھر کیا حیثیت ہے ہماری؟ پھر تو شیطان کے بندے ہیں اگر اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ تو بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے وقت خاصا ہو جاتا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، ان لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ کی توحید کا اظہار ہو، یہ جذبہ مضبوط ہو کہ اللہ ہی کی توحید ہمارے لیے واحد راستہ ہے۔ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی خالص طور پر میرا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اس جذبے کو توانا کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اسی کے آگے تمہیں جھکنا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، عبادات ہوں خواہ معاملات ہوں، خوشی ہو غمی ہو، کاروبار ہو، شادی بیاہ، وراثت ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اللہ کی بندگی اور اطاعت کو اختیار کرنا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے لیے اعلان کر دو حج کا۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 8 ہجری میں۔ اس سے پہلے 21 سال تو کفار کے قبضے میں رہا ہے، بتوں سے ہٹا رہا ہے یہ خانہ کعبہ، کتنے بت اس میں سجا رکھے تھے۔ جب یہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں حج جو ہے وہ عام طریقے سے مسلمانوں نے اپنے طریقے سے، کفار مشرکین نے اپنے طریقے سے، لیکن اعلان کر دیا گیا کہ اگلے سال سے کوئی نہیں آئے گا مشرک اس میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، اور عملی طور پر مسلمانوں کو سکھایا کہ حج اس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے حج کا، اور آج تک مسلمان اسی طریقے پر قائم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے، اس لیے کہ ذی الحج کے بعد پھر محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد تو ایک ہی حج ہے جو کہ آپ نے کیا۔ تو اعلان عام کر دو لوگوں کے لیے حج کا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اس گھر کے لیے لوگ پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں آپ کی طرف، جس طرح بھی ممکن ہو وہ آئیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پیدل آیا جائے یا اونٹوں پر ہی سوار ہو کر آیا جائے، جیسے بھی ممکن ہو، جو بھی سواری ہو، جو بھی رائج الوقت سواری ہو، چاہے بحری جہاز سے آئیں، کشتیوں سے آئیں، ہوائی جہاز سے آئیں، یہ سب ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اس میں ان فائدوں کو دیکھیں عملی طور پر جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے فرض کی ادائیگی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اور زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے کہ اس فائدے کو حاصل کریں۔ اور پھر دوسرے فائدے یعنی اللہ کی توحید، اور پھر اس کا مظاہرہ دیکھیں، اور پھر کتنے مالی فائدے بھی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے کاروبار بھی چمکتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کے کاروبار بھی ابھر آتے ہیں۔ جب کوئی شخص گھر سے چلتا ہے تو سواری پکڑتا ہے نا ہوائی اڈے جانے کے لیے، تو ایک کاروبار چلتا ہے، احرام خریدتا ہے اور چیزیں خریدتا ہے، کتنے کاروبار چلتے ہیں، ہوائی سروس جو ہے وہ کاروبار چمکتا ہے۔ یعنی کتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو ادا کرنے کے، تو ان کو دیکھیں وہ۔
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور ان چند گنے چنے دنوں میں جو مقررہ دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان دیتی ہے، جیسے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، ورنہ دل مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے، اللہ سے دور رہ کر۔ اور یہ کہ اللہ کو یاد کریں ان مقررہ دنوں میں، اللہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور جو اللہ نے بخشے ہیں یہ مویشی تمہیں ان پر اللہ ہی کا نام لیں۔ دیکھیں یہ جانور جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ کے نام سے ہی یہ حلال ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے ہی ان کو ذبح کریں گے تو حلال ہوں گے، ان کو کھانا جائز ہے۔ اور جب قربانی کریں تو اللہ ہی کے نام پر قربانی کریں، وہ قربانی اللہ کو قبول ہے جو اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اگر کسی اور کا نام لے کر کی جائے گی تو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیز فرمائی جائے